اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع نماز ہے۔ نماز کے واجبات کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرأت کے احکام، کہ قرأت میں کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے اور کیا مکروہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم واجبات کو جان لیتے ہیں کہ قرأت کے اندر نماز کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ حم کے بعد ایک مکمل سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح، سورہ فیل اور سورہ قریش نماز میں ایک سورت تصور ہوتی ہے، تو اس لیے کہ اگر کوئی سورہ ضحیٰ پڑھے تو پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ والی سورہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی سورہ فیل پڑھے تو پھر اس کے ساتھ سورہ قریش بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان رکوع جتنا جھکنے سے پہلے یاد آ جائے کہ سورہ حمد یا دوسرا سورہ نہیں پڑھا ہے، رکوع میں جھکنے سے پہلے، رکوع جتنا جھکنے سے پہلے یاد آ جائے تو واپس اگر سورہ حم نہیں پڑھا ہے تو پھر سورہ حم پڑھے گا، اس کے بعد دوبارہ سورہ بھی پڑھے گا۔ نہیں، اگر صرف سورہ نہیں پڑھا ہے تو پھر صرف سورہ پڑھ کر رکوع انجام دے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ترتیب بدل لے، پہلے سورہ پڑھے بعد میں سورہ حم پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، یا جان بوجھ کر سورہ اور سورہ حم دونوں نہیں پڑھے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ کا بلند آواز سے پڑھنا، یعنی اتنی بلند آواز ہو کہ اس کے ساتھ جو نمازی ہے اس کو اس کی آواز سنائی دے۔ لیکن مرد عورت دونوں پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی تیسری اور چوتھی، ظہر، عصر کی چاروں رکعتوں میں سورہ حم، سورہ اس کے بعد والی سورہ اور تسبیحات اربع جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتا ہے، ان سب کا آہستہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اتنی آہستہ آواز ہو کہ انسان خود سن سکے۔ لیکن مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی اور دوسری رکعت میں عورت کے لیے اختیار ہے کہ چاہے تو وہ زور سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، چاہے تو وہ آہستہ پڑھے۔ لیکن اگر نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کو سنانا حرام ہے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ اگر کوئی شخص جہاں بلند آواز سے پڑھنا ہے وہاں آہستہ پڑھے، جان بوجھ کر آہستہ پڑھے، جہاں آہستہ پڑھنا ہے وہاں جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے بلند آواز کو آہستہ پڑھے اور جہاں آہستہ پڑھنا ہے وہاں بلند آواز سے پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص جہاں بلند آواز سے پڑھنی ہے، مثلا مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد والی سورہ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ جیسا کہ کوئی فریاد کر رہا ہو، یعنی جب انسان فریاد کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کی آواز حد سے زیادہ بلند ہوتی ہے، اگر اتنی بلند آواز سے پڑھے تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو نماز جو ہے وہ اعتدال ہے، یعنی اتنی بلند ہو کہ اس کی ساتھ والا اس کی آواز سن سکے اور اس سے زیادہ یعنی چیخ و پکار یا فریاد کی حد تک آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ صحیح قرأت کے ساتھ پڑھے اور صحیح عربی کے ساتھ پڑھے، کیونکہ پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بیان ہو چکا ہے کہ عربی کے اندر حروف کی ادائیگی اس کے مخرج سے اگر ادا نہ ہو، کسی اور مخرج سے ادا ہو تو اس کا معنی میں بہت تبدیلی، بہت فرق پڑتا ہے۔
انشاءاللہ اس کے متعلق ایک الگ سے ہم ویڈیو بنا دیں گے کہ اگر نماز کے متعلق ہم نماز کے اندر اگر ایک لفظ کے ایک حرف کے جگہ میں دوسرا حرف پڑھے تو وہاں پر معنی میں کتنی تبدیلی، کتنا فرق آتا ہے۔ تو صحیح عربی میں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا سیکھ سکتا تھا، اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک حرف کے جگہ پر دوسرا حرف ادا کرے، یا جہاں پر زیر تھا وہاں زبر پڑے، یا جہاں پر پیش تھا وہاں زیر پڑے، یا جس سے اس کے معنی میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہے۔ ناظرین، یعنی الحم اور قراءت میں اور نماز کے اندر اتنی قراءت اور تجوید کا سیکھنا ضروری ہے جس سے ہماری نماز صحیح ہو۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر اس موضوع کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔